پیر کے روز امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا اور پہلے ہی روز انہوں نے اپنے اقدامات سے دنیا میں ہلچل مچا دی. جو وعدے انہوں نے الیکشن کیمپین کے دوران کیے تھے، خاص کر کے امیگریشن کے حوالے سے انہوں نے نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا. اس کے علاوہ جو پیرس اگریمنٹ ہے اس سے امریکہ کو وڈرا کیا. WHO سے بھی امریکہ اب باہر آ گیا ہے اور کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جس کا اثر امریکہ کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، ان کی جو معیشت ہے، جو سوشل ان کا نظام ہے اس پر پڑے گا، بلکہ دنیا کی سیاست پر بھی اس کا گہرا اثر ہوگا. اور کچھ اقدامات ایسے بھی لیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے ہی روز، جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. تو شہباز، اوورآل جیسے توقع کی جا رہی تھی اور یا جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کے مقابلے میں زیادہ پریپیئرڈ تھے، ان کے ساتھ جو ٹیم ہے پہلے سے زیادہ تجربہ کار اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ان کے ساتھ لائلسٹ ہیں، اور ابھی ان کو 5 روز ہوئے ہیں اور ہر روز آپ کو پتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا اقدام، کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس سے کلیئرلی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کا 4 سالہ جو دور ہے، حالانکہ انہوں نے خود کہا تھا ایک روز پہلے کہ بہت فن ہونے والا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ کافی میرے خیال میں فن ہو رہا ہے اس وقت. کامران، آپ نے صحیح کہا، انہوں نے آتے ہی دنیا میں ایک بالکل ہلچل مچا کے رکھ دی ہے. یورپ سے لے کے لیٹن امریکن کنٹریز تک سب پریشان ہیں اور اس چیز کا وہ انتظار کریے کہ اگلا سٹیپ جو ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کیا لیں گے. تو کافی زیادہ تبدیلیاں بڑی ریپڈلی آ رہی ہیں، جس کا آف کورس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا. خاص طور پر جو پہلے دن کے جو آرڈرز تھے اس میں ایگزیکٹو آرڈرز جو انہوں نے ایشو کیے، اس میں زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز جو تھیں وہ افیکٹ ہو رہی ہیں. میکسیکو کو اگر آپ دیکھ لیں، ان سے ریلیٹڈ جو تھا US میکسیکو بارڈر کے اوپر ان کا فورس تعینات ہو جائے گی، اور کچھ خبریں آ گئی کہ انہوں نے فورس کو موو بھی کر دیا ہے. پھر اسی طریقے سے جو امیگرینٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ایشو ہے، اور خاص طور پر جو برتھ رائٹ کہ اگر کوئی US نیشنل نہیں ہے اور ان کے ہاں بچے کی پیدائش امریکہ میں ہوتی ہے تو اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. اس کا انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا. بہرحال جو فیڈرل جج ہیں انہوں نے اس کے اوپر اسٹے دے دیا. پہلا جو ان کا ایک آرڈر ہے وہ چیلنج بھی ہو گیا کورٹ میں، اور کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے جو برتھ رائٹ والا ایک ایشو تھا. اوورآل اگر آپ اکنامک فرنٹ پہ دیکھیں، اگر بیفور یو گو آن کے جو ان کے ہمیں کیا مسائل ہوں گے، لگ ایسا رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایجنڈا ہے، جو گلوبل اکنامک گروتھ ہے، خاص طور پر US اکنامک گروتھ کو وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے آتے ہی جو US کی سینٹرل بینک ہے اس کے اوپر پریشر ڈالا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کم کریں. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے فیڈرل ریزرو کے چیئرمین سے، جس طرح پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر ان سے زیادہ، فیڈرل ریزرو کے چیئرمین سے زیادہ مجھے پتا کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے، اور یہ ان کی اسٹیٹمنٹ بڑی ٹائملی ہے. 1 ہفتہ پہلے آئی ہے، 1 ہفتے کے بعد انٹرسٹ ریٹ ڈٹرمن ہو رہے ہیں. تو اوور آل ایک جس طرح ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ آ چکے ہیں. لیکن اس میں کچھ ایسی آئی تھنک جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان سے، کچھ چیزوں کے اوپر اپیرنٹلی ابھی تک انہوں نے یو ٹرن بھی لیا ہے. چین کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ شاید پہلے ہی روز کچھ ایسے وہ اقدامات لیں گے، وہ انہوں نے ابھی تک نہیں لیے، تو اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جہاں تک آپ نے امیگریشن کی تو بات کی کہ ایک تو میکسیکو کے ساتھ سب سے زیادہ جو پرابلم ان کا چل رہا ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے غیر جو قانونی طور پر مقیم ہیں ایسے لوگ ان کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں. اسی اسنا میں انہوں نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب امریکہ اگست 2021 میں یہاں سے وڈرا کیا تھا تو امریکہ 20-21 سال جو افغانستان میں رہا، تو ان کے ساتھ جو افغان شہری تھے امریکن ملٹری کے لیے، ان کے کانٹریکٹرز کے لیے، ان کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے وہ کام کر رہے تھے وہاں پہ. اور جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو بائیڈن انتظامیہ نے یہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایسے تمام افراد جنہوں نے امریکہ کے لیے کام کیا ہے ان کو امریکہ منتقل کر دیا جائے گا. نہ صرف ان کو بلکہ ان کی جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں ان کو بھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے افغان جو شہری تھے ان کو یہ خدشہ تھا کہ افغان طالبان جب دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ پھر ان سے بدلہ لیں گے، کیونکہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا. کم و بیش کم از کم 2 لاکھ کے قریب ایسے جو افراد ہیں وہ آلریڈی امریکہ میں سیٹل تو ہو گئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد آج بھی انتظار کر رہی ہے، اور اس میں سے 25,000 جو افغان ہیں جو ایلیجبل ہیں اس پروگرام کے تحت جنہوں نے امریکہ منتقل ہونا تھا، آج بھی اسلام آباد کی سرزمین پر موجود ہیں، کیونکہ پاکستان نے امریکہ کی ریکویسٹ کے اوپر ایسے لوگوں کو عارضی طور پر پناہ دی تھی. کیونکہ جو کیوٹک وڈرال ہوا تھا تو امریکہ نے کہا تھا کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو اتنے زیادہ کیسز ہیں ان کو 1 گو میں وہ پروسیس کریں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان سے کہ وہ فی الحال ان کو پاکستان رہنے کی اجازت دیں اور ایونچولی ہم ان کو یہاں سے لے جائیں گے. لیکن
ابھی پاکستان یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے، اور انفیکٹ کل پہلی مرتبہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ انکشاف کیا کہ امریکہ کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت ایسے تمام افراد جو امریکہ جانے کے لیے ایلیجبل ہیں، افغان جو شہری ہیں، ان کو اس سال سپٹمبر 2025 تک یہ سارا پروسیس مکمل ہونا ہے. لیکن اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو کئی ایگزیکٹو آرڈرز انہوں نے پاس کیے وہ تو انلیگل امیگرینٹس تھے. یہاں پر تو ایک لیگل جو پروسیس تھا، کم از کم 1660 ایسے افغان شہری جن کے کیسز کلیئر ہو چکے تھے، جن کی اسکروٹنی ہو چکی تھی، کم از کم 2 درجن کے قریب امریکی جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے ان کو کلیئر کیا تھا. کلیئر کرنے کے بعد کہ اب یہ امریکہ اپنے فیملیز کے ساتھ منتقل ہو سکتے ہیں. لیکن جو ایگزیکٹو آرڈر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاس کیا اس کے بعد ان کی جو فلائٹس ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں، اور یہ جو پروگرام ہے جو انیشلی کہا گیا ہے کہ 90 روز کے لیے تو یہ پروگرام معطل کر دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو افغان شہری اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے امریکہ جانا تھا، اب لگتا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا پائیں گے. اور اس کے 2 نقصانات ہیں. ایک کہ جنہوں نے امید لگائی تھی، جو افغان یہاں پر موجود تھے کہ اپنی ایک نئی زندگی کا وہاں پہ آغاز کریں گے، ان کا مستقبل اب میرے خیال میں انسرٹن ہے. دوسرا، اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تعلقات میں بدمزگی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی پاکستان میں موجودگی اوپن اینڈڈ نہیں ہو سکتی. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ بیشتر اس میں سے وہ لوگ ہیں جو ویل ٹرینڈ ہیں، جو امریکی ملٹری اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں، اور پاکستان ان کو ایک سیکیورٹی کے لیے ایک ہیزرڈ بھی سمجھتا ہے. تو کلیئرلی یہ جو 25,000 لوگ ہیں کامران جنہوں نے اسپیشل امیگریشن ویزا کے تحت جانا تھا، یہ ابھی پاکستان میں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی پاکستان میں موجود ہیں، اور ان کو سپٹمبر 2025 تک جو فارن آفس نے کہا کہ ان کو واپس جانا تھا. اور ابھی یہ بھی تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ 3 ماہ کے لیے انہوں نے اس پروسیس کو روکا ہے، اور اس کے بعد وہ ریویو کر کے ری اوپن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مور دین دی فارن پالیسی ایشو، یہ ہیومینیٹیرین ایشو بھی ہو سکتا ہے. اگر پاکستان ان کو ایکسپیل کر دیتا ہے، پاکستان ان کو ریٹین نہیں کرتا، تو ان کی جو زندگیوں کو بھی خطرہ ان سینس ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جن کو جو افغان طالبان کو وہ وانٹڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اچھا خاصا ہیومینیٹیرین ایز ویل ایز دی فارن پالیسی ایشو پاکستان کے لیے بھی بن سکتا ہے. لیکن اس کی کنٹرڈکشن ہے نا کہ پاکستان تو ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ تو دنیا کی نمبر 1 معیشت ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو امیگرینٹس ہیں وہ ایک بوجھ ہیں، تو پاکستان ایسے بوجھ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کا دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ امریکہ یہی کرتا ہے کہ اگر آپ اس کا ساتھ دیں تو سم ٹائم آپ کو اس طرح سے وہ تنہا چھوڑ دیتا ہے، بیجارو مددگار. سم ٹائمز یہ تو ان کی پالیسی نے ٹرانزیکشنل ریلیشن میں پاکستان کے ساتھ رکھا ہوا ہے. پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ پاکستان آخر اس چیز کا بوجھ کیوں برداشت کرے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان سے یہی کہا گیا تھا آلریڈی ملینز آف افغان ریفیوجیز یہاں پہ موجود ہیں، اور افغان طالبان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب سے وہ اقتدار میں آئے وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. تو پھر پاکستان کہتا ہے کہ ان لوگوں کو باعزت اپنے ملک واپس چلے جانا چاہیے. ہاں، جن لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، تو کیونکہ امریکہ نے یہ کہہ کر کہا تھا کہ آپ عارضی طور پر ان کو پناہ دیں اپنے ملک میں، پھر ہم ان کو لے جائیں گے، اور اگر اب وہ نہیں لے کر کے جاتے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور آپ نے کہا کہ اگر 3 مہینے کے بعد یہ ریویو بھی ہو جاتا ہے تو کیا وہ ڈیڈ لائن میٹ ہو پائے گی؟ نہیں میٹ ہو پائے گی، کیونکہ یہ جو نمبر ہے پچھلے 1-1.5 سال سے اتنا ہی ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان نے بائیڈن انتظامیہ کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ آپ ان لوگوں کا جو کیسز ہیں ان کو جلدی پروسیس کریں. لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی بہت بڑی جو تبدیلی ہے وہ نہیں آئی. اور اب یہ لگتا ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان لوگوں کو ایکسپٹ کریں گے. اس کے ساتھ ایک اور بھی ایشو آئے گا نا کامران، انہوں نے جو فورن ایڈ ہے وہ بھی 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا تمام دنیا کے ممالک کے لیے. تو اگر یہاں پہ جو امریکنز رہ رہے ہیں جن کو اب ہمارے پاس زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں ہے، اپیرنٹلی ان کو گورنمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس وہی ان کو فنڈ کر رہے ہوں گے، تو اگر فورن ایڈ پروگرام بھی ان کا سسپینڈ ہو گیا، ان کی یہاں سے انہوں نے جو امریکہ جانا تھا وہ بھی ڈیلے ہو گیا، تو پھر تو حکومت پاکستان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں رہے گی سوائے اس کے کہ ان کو ایکسپیل کریں. ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک یہ جو 25,000 افراد ہیں ان کی جو یہاں پر کاسٹ ہے جو رہنے کی وہ امریکی حکومت ہی برداشت کر رہی ہے، پاکستان برداشت نہیں کر رہا. ایگزیکٹو آرڈر کے تحت 3 ماہ کے لیے انہوں نے فورن ایڈ سسپینڈ کر دی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اور امریکن ایمبیسڈر بھی اس وقت پاکستان میں کوئی نہیں ہے، وہ جا چکے. ہاں، اور تو جب تبدیلی آتی تو اس لیے یہ 2-3 چیزیں کہا کہ بڑا چیلنج ہے اس میں نا، کہ اگر آپ اوور آل دیکھیں یہ صرف پاکستان سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے یورپ کو بھی تھریٹ کیا ہے کہ جی آپ ہماری جو امریکن ایکسپورٹس ہے اس کی اجازت دیں، گاڑیوں کی اور باقی پروڈکٹس کی، اگر آپ نے ہماری ایکسپورٹس کی اجازت نہ دی تو ہم آپ
آپ کے اوپر پابندیاں لگا دیں, ٹیرف امپوز کر دیں گے. ساتھ ہی انہوں نے سعودی عربیہ کو اور جو اوپیک ہے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی ایک آرگنائزیشن ایسوسیشن ہے, ان کو کہا کہ آپ اس کی قیمتیں کم کریں. پھر انہوں نے گرین انرجی جیسے کلائمیٹ کا آپ نے ذکر کیا, تو جس قسم کے وہ اس وقت اقدامات کر رہے ہیں نا, تو کافی زیادہ جو اسٹیٹس کو کی جو فورسز ہیں ان کو انہوں نے کافی زیادہ ہلا کے رکھ دیا. ایسے کر رہے ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی جمہوری ملک کے وہ لیڈر ہیں, بلکہ اپنے آپ کو جو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا کہ وہ آرڈر جاری کرتا ہے. لیکن یہ یوایس کا کانسٹیٹیوشن کو اختیار دیتا ہے. ورلڈ اکنامک فورم میں جو انہوں نے ورچوئل خطاب کیا تو انہوں نے کلیئرلی دھمکی دی ہے یورپ کو. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ٹیرفز امپوز نہ ہوں تو جو تمام کمپنی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ میں آ کے وہاں پر کارخانے لگائیں, وہاں پر اپنی پروڈکٹس کو پروڈیوس کریں اور پھر دنیا کو ایکسپورٹ کریں. اب یورپ کو بھی تو ظاہر نوکریوں کی تلاش ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جس طرح ان کی پالیسی ہے کہ امریکہ فرسٹ, اس کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر اگر آپ جو چیزیں امریکہ کو بھیجیں گے تو اس پر تو ہم پھر ٹیرف لگائیں گے. دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے, نیٹو کو یہ کہا ہے, پہلے بھی ان کا کنسرن ہے کہ ہم آخر یورپ کی سیکیورٹی کے لیے امریکن ٹیکس پیئرز کی منی کیوں استعمال ہو. وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو جی ڈی پی کا کم از کم 5% آپ ملٹری سپینڈنگ پہ کریں. اب میں کچھ اس کے حوالے سے انالیسس پڑھ رہا تھا کہ یورپ کے کئی ایسے ممالک ہیں کہ اگر وہ 5% اپنی سپینڈنگ بڑھا دیں ڈیفنس کے اوپر تو وہ ملک دیوالیہ ہو جائیں گے. خود امریکہ جو ہے اس وقت اس کی جو ملٹری سپینڈنگ ہے اراؤنڈ کوئی 3.4% آف دا جی ڈی پی ہے. تو یہ بھی وہ دھمکی لگا رہے ہیں. بٹ اس کے اندر جو دوسرا کیچ ہے امپورٹنٹ کہ یورپ جو ان کا اتحادی ہے اس کو تو دھمکی لگا رہے ہیں. چین کے حوالے سے اپیرنٹلی ابھی تک 5 دنوں میں انہوں نے کوئی بڑا سٹیپ نہیں لیا جس کی توقع کی جا رہی ہے, بلکہ ایک ریلیف دیا ہے. ریلیف تو جو ٹک ٹاک کے اوپر بین تھا ٹیمپریریلی انہوں نے اس ٹک ٹاک کے اوپر جو بین ہے اس کو ختم کر دیا ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو ٹیک اوور کر سکتا ہے, ایٹ لیسٹ انہیں پارٹنرشپ کر سکتا ہے. تو یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ ہے چائنا کی حد تک. خاص طور پر جو فارن سیکرٹری ہے, ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ تو انٹائی چائنا سمجھے. اس کے باوجود چائنا کے ان کے اوپر پابندی بھی ہے. آپ کو پتا ہے مارکو روبیو کو کے اوپر چین نے پابندی عائد کر رکھی ہے, چائنا نہیں ٹریول کر سکتے, لیکن وہ اب اسٹیٹ ڈگریٹری کے طور پہ تو جا سکتے. لیکن ان کی جو کیبنٹ ہے, جو یا ٹرمپ انتظامیہ کے بیشتر جو منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چائنا ہاکس ہیں, یعنی کہ اس میں چین جو مخالف لیڈرز ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. لیکن ان ایکسپیکٹڈلی ٹرمپ نے پہلے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ آتے ہی 60% امپورٹ ٹیرف عائد کریں گے جو چائنیز گڈز ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا. یہ انڈیا دیا ہے کہ 1 فروری سے شاید انیشل فیز میں 10% وہ امپورٹ ٹیرف عائد کریں چین کی جو مصنوعات ہیں. لیکن ساتھ ہی جو ورلڈ اکنامک فورم پہ انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے آفر کیا کہ وہ چین کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, اور یہ اشارہ دیا کہ عین ممکن ہے کہ بہت جلد وہ چین کا دورہ بھی کریں. اور خود امریکی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اپیرنٹلی ابھی تک چین اس لحاظ سے خوش ہے کہ جو ان کو خدشہ تھا کہ ٹرمپ آتے ہی کوئی سخت ان کے خلاف اقدامات لیں گے, لیکن ایسا ابھی تک انہوں نے کیا نہیں ہے. لیکن باوجود اس کے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا, جو امریکن کانگریس ہے, ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر ان کی اجارہ داری کو کسی ملک نے چیلنج کیا ہے تو وہ چین ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ بے شک ان کو چین کو ایک ڈیل آفر کریں بھی, ان کو سخت اپوزیشن جو ہے ود ان ہز اون پارٹی اور جو باقی وہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے مل سکتی ہے. بٹ اوور آل ابھی تک چین کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے وہ نرم ہے. شہباز نے ذکر کیا تھا کہ جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اور ان کی پہلی جو ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی آفٹر اوتھ ٹیکنگ وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوئی, اور جو سعودی عرب کے سرکاری میڈیا نے سٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے دلچسپی ظاہر کی ہے کہ وہ امریکہ میں اگلے 4 سالوں میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے, اور یہ ایک وہ نقطہ ہے, اگر سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو شاید پاکستان کے لیے اس میں ایک سلور لائننگ ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی اس طرح کا دباؤ آتا ہے امریکہ کی طرف سے تو میں بھی ہم سعودی عرب سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز ٹرمپ کو تھوڑا سمجھائیں کہ ہمارے پہ ہاتھ ہولہ رکھیں. بہرحال یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے, ہم اس پر نظر رکھیں گے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے ایک اور کمیٹی کا جو پرائم منسٹر نے تشکیل دی ہے کہ کیسے حکومت کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بہتر کیا جائے. اس کمیٹی کی ضرورت کیوں پڑی, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.